حسن، حسین، زینب، ام کلثوم۔ دوپہر تک بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریہ کرتی، دوپہر میں اپنے بچوں کو لے کے آتی، کھانا کھلاتی، حوائج ضروری سے فارغ کرتی، اس کے بعد پھر بچوں کو لے کے جاتی، شام کو پھر واپسی ہوتی۔ ایک دن بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر سے باہر جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی کی نگاہ پڑی شہزادی کے چہرے پر، کہنے لگے کہ بنت رسول، جس دن سے آپ کے بابا کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، یہ آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ بی بی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو، روتے روتے مجھے نیند آ گئی تھی، میرا بابا میرے خواب میں آیا، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی تیری مصیبتوں کے دن اب ختم ہو گئے۔ یہ کہہ کر بی بی حجرے میں داخل ہوئی اور یہ کہتی ہوئی داخل ہوئی کہ ابو الحسن میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں وصیتیں کر سکوں۔ کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو اجرکم اللہ۔ دیکھو تم نے گریہ کیا اور میری مجلس تمام ہو گئی، ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو آپ قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا، یہی معاف کر دیں۔ کہا نہیں بی بی تم سے آج تک کوئی تقصیر نہیں ہوئی۔ کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان سے ڈانٹ کے بات نہ کیجیے گا۔ اب بنت رسول تمہارے بچے صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کہا ابو الحسن میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ابو الحسن میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ میرے دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا۔